بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس نشست میں حاملان عرش اور کرامن کاتبین فرشتوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ جو کوئی ان کو خواب میں دیکھتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور یہ بات ہے آپ پکی اور نوٹ کر لیں دل و دماغ پہ کہ جس آدمی کی گفتگو، جس آدمی کا اخلاق اور کردار، جس انسان کی خلوتیں اور تنہائیاں پاک اور صاف ہوں گی، لقمہ حلال کا استعمال کرے گا، دھوکہ فراڈ سے بچے گا اور بچائے گا، جو نیک صفات ہیں، جتنا انسان دین کے، مذہب کے، نیک لوگوں کے، سلف کے، اسلاف کے قریب ہوتا جائے گا اور ان کی تعلیمات کو دیکھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، تو اس کے خواب بھی بالکل حق اور سچ ہوں گے۔ اور خصوصاً جو باوضو درود پاک کا پڑھنے والا، استغفار کرنے والا بندہ ہوگا، اس کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں، حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ آگے خیالات، نظریات، سوچ ہر بندے کی اپنی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اور فطرت تسلیمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، نیک لوگوں کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اچھے کام کرنا، دین پر، مذہب پر قائم رہنا۔ تو بہرحال حاملان عرش وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اٹھانے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے ان کی تصویریں بھی اپنی اپنی کتابوں میں بنائی ہیں کہ ایسے شکل و صورت کے وہ فرشتے ہیں۔ عجائب الخلائق کی کتاب ہے، غرائب العجائب، مختلف کتابیں ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی ان کو خواب میں دیکھے تو مراد پائے، بادشاہ بنے، اور اگر ان سے ملاقات کی ہے تو کسی بزرگ بادشاہ سے کام پڑے گا اور خیر و منفعت پائے گا۔ حضرت کرمانی فرماتے ہیں، یہ کرمانی انہی لوگوں میں سے ہے جو تعبیر بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ حاملان عرش کو دیکھنے والا دینداروں سے ملے گا اور حج کرے گا۔ تو اس لیے کوئی قرآن پاک کی حضرت تر الملائکۃ خافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ نیک کام کرے گا، حج کرے گا، ایسا سعادت مند کام کرے گا کہ اس کی موت سعادت مندی پہ، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر پہ ہوگی۔ اور کرامان کاتبین وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھنے کے لیے دائیں اور بائیں کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کا کام ہے نیکیاں لکھنا۔ اور جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو رائٹ شولڈر والا فرشتہ فی الفور اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو یہ دائیں والا بائیں والے کو کہتا ہے ٹھہر جا، ابھی نہیں لکھنا، شاید کوئی نیکی کر لے، شاید، اور اس وقت تک اس کو روکے رکھتا ہے جب تک کوئی نیکی نہیں کرتا۔ اور برائی کے بعد اگر اس نے دوسری برائی کر لی تو پھر وہ صرف پہلی برائی کے لکھنے کا اس کو حکم ہے۔ مہربانی دیکھیے، کرم دیکھیے، لطف دیکھیے۔ ایک انسان ہے جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ اس طرح مہربان ہے۔ ان کو دیکھے تو دونوں جہاں میں خیر اور اصلاح پائے گا۔ کرامن کاتب ان کو اگر دیکھتا ہے تو
اور اگر مفلس ہے تو غم و اندو اٹھائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی نا، وہ اس ڈیوٹی سے ذرا بر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ جس کی رکوع کی ہے وہ رکوع کرتا ہے، جس کی سجدے کی ہے وہ سجدہ کرتا ہے، جس کی تحمید تحلیل تمجید کی ہے وہ وہی کرے گا۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو، تمہارے ہر عمل سے فعل سے وہ واقف ہیں۔ اگر ان فرشتوں کو آپس میں لڑتے دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص گناہگار اور نافرمان ہے اور عذاب خدا کا مستحق ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک نیک پرہیزگار اچھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ میں، جہاں وہ اپنی رب کی رضا کے لیے بیٹھا کرتی تھی، وہاں جب بے موسم پھل دیکھے نا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، قالت ہوا من عند اللہ، ہنالک دعا زکریا۔ رب نے زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تھی حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی۔ اور اگر دیکھے فرشتوں کو کہ کسی چیز کے لینے کے لیے منتظر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زوال آئے گا۔ اور اگر فرشتوں کو کسی جگہ کھڑا دیکھے تو وہاں امن ہوگا، اور اگر لڑائی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا، اور رکوع اور سجود میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کے احکام احوال مستقیم ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اور اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَتَّخِذُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ پر رکھتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے تو اس کی موت قریب ہے اور دنیا سے توبہ کر کے مرے گا۔ اور اگر دور فرشتوں کو دیکھے اور ان کے قریب نہیں جا سکتا تو ان پر مصیبت پڑنے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو اپنی اطاعت کا امر فرماتے ہیں، اگر نیک ہے تو شادی اور خوشی دیکھے گا، اگر برا ہے تو رنج و غم دیکھے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور انجام بخیر ہوگا۔ اور اگر ان کو ایک جگہ اترتے ہوئے دیکھا تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ غم و اندو فکر و فاقہ میں سے نجات پائیں گے، کیونکہ فرشتے ہمیشہ پیغمبروں کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ حضرت کرمانی فرماتے ہیں کہ صاحب خواب کا فرشتوں کو دیکھنا اور نصیحت کرنا اور فرشتے کو وصیت کرتے دیکھے تو یہ شخص شہید ہوگا، اور مقرب فرشتوں کو کسی جگہ پر دیکھے تو اس جگہ اہل اسلام کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اہل اسلام کی فتح ہوگی۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتہ مقرب عزت کے ساتھ کس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ شخص بیماری سے جلد شفا پائے گا، اور اس کے بعد حج اور جہاد کرے اور بہت سے نیک کام کرے گا۔ اگر اپنے آپ کو فرشتے کی صورت پر دیکھے تو دلیل ہے کہ غم اور قرض سے نجات پائے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتہ اس کو کسی کام کی بشارت دیتا ہے، یہ دلیل ہے کہ کوئی بزرگ آدمی اس کو کسی کام پر لگائے، اور اگر دیکھے کہ فرشتہ اس کو عطا دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، اور شخص عطا اور بزرگی پائے گا، اور فرشتہ قروبی کو استعمال کرتا دیکھے تو دونوں جہاں کی دولت پائے گا۔ یہ اس شخص کے لیے بہت بہتر ہے جو فرشتوں کو، مقربین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو، تورات انجیل زبور وغیرہ کی اپنی جگہ پہ ذکر آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم یافتہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ایسی وحیاں نازل ہوتی ہیں۔